دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا ہے. تو خوب سمجھ لو, جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں, نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو, یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے, نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, میں نے چائے پی تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت کس چیز کی؟ یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا, تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو؟ باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا, اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے, اماں کا تقاضا نہیں, وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں, آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا, جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں, پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کے ابا کہہ رہے پانی نہ پیو, جسم کہہ رہے پانی پیو, تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی, کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے, کس کا مطالبہ ہے یہ؟ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, بار بار, ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس, ماسٹربیشن جو جس کا دوسرا نام ہے, فحش فلمیں دیکھنا, زنا کرنا, شراب پینا, نشہ کرنا, یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے, پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے, اسٹریس میں جاتی ہے, باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا, یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے, جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے, جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا, یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی ہوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی, آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے, جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی, جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی, جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی, جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فحش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی, جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟
جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی, ان کو پینا پڑے گا, نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے. نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ باڈی کی نیچر ہے, یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی وہ, لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں, لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے, کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی, بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ اس سے, ابھی کریں گے انشاءاللہ, بھی میرا ارادہ ہو رہا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں 1 سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں, کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں, لوگ بولیں گے مذاق بنایا ہے مجھ سے صاحب نے یار. تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا سٹے سے تو اچھا ہے, ایسا نہ ہو چائے چھوڑیں دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. خیر, تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت, کافی کی عادت, ہینڈ پریکٹس کرنا, ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے, کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت, جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے, ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں, فٹ فاٹ رہتے ہیں. لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا, اس کے بعد عادت پڑ گئی, اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے. پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, جس وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے, وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے, اور چھوڑو گے تو نقصان دہ. لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو, کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتا ہے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں, اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوڑ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے, کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے, چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ, زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات, اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو. آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو غور سے سنو. شادیوں والی بات تو سنتے ہو, یہ والی بات سنتے نہیں ہو. شادیاں بھی ایسا ہی ہیں, لوگ کہتے کیسے 4 شادیاں کر لیں. بھائی ایک دم سے 4 نہیں ہوتی, پہلے پہلی ہوتی ہے, پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے, پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور عادت پڑ جاتی ہے پٹنے کی, چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو. ہر چیز کا یہی اصول ہے, پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو, آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پہنچنا ہے نیچے, گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے. حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے, نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا, خطرناک تھا. لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا, لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح, تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹیکلی خود بخود جا رہا ہوں. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. آپ کیا آ گئے, دھڑام سے نیچے. اب آپ نے جانا ہے اوپر. آپ کو احساس ہوا کہ نیچے کا ماحول بالکل بھی ٹھیک بولو نہیں ہے, جانا آپ نے اسی پوائنٹ پر ہے. تو اب اوپر دھڑام سے نہیں جا سکتے آپ, نیچے دھڑام سے آپ آ سکتے ہو. کھڑکی سے باہر نکلو, نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود آپ
नीचे जाओगे। तो गुनाह की तरफ जाने के लिए ना, गुनाह भी एक पस्ती है, गुनाहों में जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गुनाह खुद अपनी तरफ आपको खींचता है। फुहश फिल्में देखने के लिए कोई नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा। आपका दिल चाहेगा यार बटन दबाओ देखो, तो बटन दबाओगे, जाके देखना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू होगा, देखते चले जाओगे। गाना सुनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, गाना खुद आपको अपनी तरफ माइल करता है। गाना लगा हुआ है, खुद ब खुद लोग थरकना शुरू कर देते हैं ना, अच्छा भला शरीफ इंसान होगा, फुदकना शुरू कर देगा बिला वजह। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ग्राउंड, जैसे ग्रेविटी है ना, जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो ऐसे ही गुनाह भी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। और जितनी तेजी से गुनाह की तरफ जाता है ना, उतनी तेजी से ही पटकता है वो। जैसे कोई खिड़की से छलांग लगाएगा, टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जो गुनाहों के दलदल में फंसते हैं उनके भी टुकड़े होते हैं, रूहानी एतबार से टुकड़े होते हैं उनके। अब क्या है कि गुनाह तो एकदम से आप उस आखिरी मकाम तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने पहुंचना है। रिवर्स होने के लिए ना, दोबारा उस बुलंदी पे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा आपको। क्या किया आपने, फ्लैट से छलांग मारी, आपने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली मैं उस मकाम तक पहुंच रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, मुझे तो जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा, धड़ाम से आप आके नीचे पटक गए सड़क पे। अब आपको एहसास हुआ यहां का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आपको एहसास हुआ यार ये मैं दलदल में फंस गया, ये तो बहुत गलत है। अब आप चाह रहे हो कि मैं जिस मकाम पे था ना 8 से 5 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, मैं उस मकाम पे उसी स्पीड से पहुंचूं जिस स्पीड से मैं नीचे आ जाऊं। और आप अब अपने आप में उछल उछल के 11वीं मंजिल पे पहुंचा रहे हो, तो क्या आप पहुंच जाओगे? नहीं नहीं नहीं। लिहाजा आपने एक छलांग मारी, धड़ाम से नीचे गिरे, फिर छलांग मारी, थोड़ा सा ऊपर गए, आप खुश हुए, अबे यार वाकई मैं तो पहुंच रहा हूं, लेकिन धड़ाम से फिर नीचे आ गए। 3-4 छलांगे मार के आप मायूस हो गए, भाई तेरे बस का नहीं। तो जो फुहश फिल्मों में पड़ गए, जिना में पड़ गए, हैंड प्रैक्टिस में पड़ गए, वो क्या चाहते हैं, एकदम एक तकवे का जोश आता है, ओ गिड़गड़ा के तौबा की, छलांग मार के ऊपर चले गए, लेकिन पहुंचने के बजाय धड़ाम से दोबारा नीचे आ गए। अगले दिन तौबा फिर टूट गई। 2-4 दफा तौबा करते हैं, फिर बोलते हैं भाई तेरे बस का नहीं है। ये नौजवानों के साथ आजकल मार्केट में बोलो ना हो रहा है। बयान सोना जी बदनजरी के खिलाफ सारी हसीनाओं के नंबर ब्लॉक कर दिए, एकदम धड़ाम से फ्लैट की 11वीं मंजिल पे पहुंचने की कोशिश की उन्होंने। अगले दिन फिर शैतान आया, बोला यार तेरी जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो गया है, क्योंकि ये बॉडी की नीड है। अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है, रोटी की तरह भूख लगेगी आपको, ठरक ऐसी ठरक पैदा हो गई है। जो लड़के हैंड प्रैक्टिस के आदी होते हैं ना, नहीं करते, उनका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, नींदें उड़ जाती हैं उनकी, वो फिर करते हैं ये काम। तो यही हाल होता है, ऊपर जाके दोबारा गुनाह अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे जमीन खींचती है, वो धड़ाम से दोबारा गिरते हैं। 4-6 दफा छलांगे मारने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बस का नहीं है। फिर वहां ब्रेक नहीं लगती, फिर मजीद पस्ती में जाने की कोशिश करते हैं वो। तो उसका तरीका ये है कि छलांगे मारने के बजाय ना, आप क्या करो, सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करो। तकलीफ होगी, लेकिन पहले स्टेप में कम थोड़ी सी तकलीफ, दूसरे में थोड़ी तकलीफ, फिर सांस फूल जाए तो बैठ जाना, फिर ऊपर। इस तरह होले होले आप आराम से दोबारा 11वीं मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जब इतनी तकलीफ से ऊपर पहुंचोगे ना, रिलैक्स होके आराम करोगे वहां पे, उसके बाद छलांग लगाने की दोबारा हमाकत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है छलांग लगाना आसान है, रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप एक दफा जब ये भुगत लोगे ना, दोबारा उस पस्ती की तरफ जाओगे नहीं आप। अब मैं आपको बताता हूं, आपने छलांग लगा के गुनाह करना शुरू कर दिए, जिना कर लिया, हैंड प्रैक्टिस, फौज फिल्में, तो अब पता है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने आप को सजा देनी है कि मैंने जब भी ये गुनाह किया ना, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा, इसके बगैर खाली पीली की तौबा तो करूंगा मैं, लेकिन अब ये ऐसी तौबा नहीं होगी, एक थप्पड़ के साथ तौबा होगी। एक बच्चा गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, फिर गलती करता है, अब्बा से सॉरी करता है, अब्बा कहता है ठीक है अब तू सॉरी तो करेगा लेकिन एक थप्पड़ के साथ, अब मैं तुझे उस वक्त माफ करूंगा जब एक चांटा भी खाएगा तू, और उसके बाद तेरी सॉरी। फिर बच्चे को एहसास होगा सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक चांटा भी पड़ता है इसमें। एक दफा एक चांटा पड़ेगा तो हो सकता है वो एक दिन में 2 दफा वो गलती करता तब 1 दफा करे, फिर जब 2 चांटे पड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता गलती छूटेगी उससे। तो आपने क्या करना है, जब भी ये गुनाह हो आपने अपने आप को सजा देनी है। अच्छा शैतान पता है बड़ा होशियार है, वो कहता है ठीक है अब सजा की नीयत से गुनाह करो। ये ऐसे ही है जैसे आपने सीढ़ियों पे चढ़ने का इरादा किया और आपने कहा मजीद ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ, एक ही दफा में सीढ़ियों पे चढ़ूंगा मैं, ये बहुत बड़ी हमाकत है। मजीद नीचे जाने की कोशिश मत करो मेरे भाई, अब आप तो ऊपर की तरफ जाओ, रिवर्स नहीं होना है, आपने थोड़ा जाना है लेकिन जाना ऊपर की तरफ ही है। तो अब मजीद आगे गुनाह की तरफ नहीं जाना, पीछे जाना है, जाना दोबारा नेकियों की तरफ है, रिवर्स नहीं होना है अब आपने, इससे आगे की तरफ नहीं जाना है।
تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ وہ 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور میں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے, مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلم میں تو یار سب بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا یہ سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں. ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہتے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئنچی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو نہیں, تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا, اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو
پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا, اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ, اور یہودی ڈاکٹر تھا جو روزانہ ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا وہ. اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگایا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے, کیونکہ نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے. میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھونا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں ہم, اللہ کا فضل ہے, فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے, سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا, اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں, تو اب دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ, کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی. علماء کے پاس آئے, توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو. انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ, مرنے لگے. ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے, اللہ کی رضا رہی ہے, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے. لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا, مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے, ذہن میں رکھو. یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک. مرتا دھماکے سے ہے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے بعد, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے ہیں کہ مجھے اس 6 مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا, تو کہہ رہا میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا, کروڑپتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر بنا رہی ہے کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے. اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے. پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں ہم, کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. نشئی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے, وہ کوئی امت کے لیے, قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو, کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو, توبہ کرو. اور 6-7 مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو, میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ, 2-4 دفعہ ایسے ہوگا, چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا. 1-2 سوال